اب اگلا مسئلہ آئے گا کہ اب سندھ بڑا صوبہ بن جائے گا، سیٹوں کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے سندھ بڑا صوبہ ہوگا۔ اب آپ نفرت کا ایک طویل عرصے تک آپ نے پنجاب کی طرف رخ رکھا، اب اس کا رخ سندھ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنا سندھ کی آبادی بڑھ جائے گی سینٹرل پنجاب سے؟ سینٹرل پنجاب سے تو بڑھ جائے گی نا پھر۔ کیسے بڑھ جائے گی؟ ساری آبادی تو اسی میں دیکھیے یہ 10 کروڑ کو آپ تقسیم کرتے ہیں تو یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 کا رہ جائے گا۔ نہیں اتنا فرق تو نہیں پڑتا۔ اتنی فرق پڑے گا، کیوں نہیں پڑے گا؟ سیٹیں ساری یہاں کی تو تھیں بھٹو نے جب لی تھی۔ دیکھیں مجھے پوری طرح ڈیموگرافی کا پتہ ملتان کی جب آپ کریں گے ساہیوال سے آگے آگے تو سارا اس کو دینا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں کریں گے کہ ملتان سے آگے کا حصے کو جنوبی پنجاب بنائیں گے، جنوبی وہ جو حد بندی میں نے ہم تو بچ جائیں گے ساہیوال والے۔ نہیں ساہیوال والے تو آپ تو بچ گئے نا، آپ ڈویژن نہیں تھے، آپ ضلع ملتان کا حصہ تھے، ایک زمانے میں اللہ معاف کرے تھے، تو پھر کیوں نہیں؟ جب آپ خود ڈویژن ہے بھائی، آپ لاہور ڈویژن کے تو نہیں تھے؟ ہاں نہیں، آپ ملتان ڈویژن کے تھے نا؟ اب ہم خود ڈویژن ہیں۔ اب ہیں تو الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچی ہی نہیں گئیں کہ بھئی یہ حد بندی کہاں تک جائے گی، کیسے آپ کریں گے نا؟ دیکھیں نا پرانے ڈویژن کی بنیاد پر کریں گے، کوئی بنیاد تو رکھیں گے نا اس کی۔ تو ساہیوال تو ڈویژن ملتان کا حصہ تھا اور طویل عرصے تک رہا، یہ ضیاء الحق کے دور میں۔ آپ اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، پھر میں نہیں بننے دیتا۔ ضیاء الحق کی بات، یہ ضیاء الحق کے دور میں آپ کو تقسیم ہوئے نا؟ نہیں ساہیوال ڈسٹرکٹ کے طور پر تو پہلے ہی آ گیا تھا ادھر، ڈویژن بعد میں بنا ہے۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ جو تھا، بلکہ اس ڈسٹرکٹ کا کچھ حصہ کاٹ کے وہاڑی میں ڈالا گیا، ڈسٹرکٹ ملتان کچھ خانے وال میں ڈالا گیا، ہمیں تو وہ واپس لینا ہے آپ یہ سے۔ کس ڈویژن کا ڈسٹرکٹ تھا؟ ملتان کا تھا نا؟ ہاں ملتان کا تھا۔ میں یہ ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا کہ یہ جب آخر ڈویژن بنا ہے اس سے پہلے یہ ڈسٹرکٹ جو تھا وہ ملتان کا تھا، لیکن اس کے بعد ادھر شامل کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے دیکھیں نا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ابھی ان لوگوں نے سوچی ہی نہیں ہے کہ کس کس کا کیا کلیم ہے، اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں۔ آپ زبان کی بنیاد پر بنائیں گے تو اس کی اور قباحتیں ہیں، اگر وہ پرانی تقسیم کو جو انڈو کریں گے تو اس کی اور قباحتیں ہیں۔ اسی لیے میں لکھتا بھی رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ کہ بھئی اس کی پہلے چیزیں یہ موڈیلٹیز طے کریں، اصول طے کریں، اس کے بعد آ کے پھر جغرافیہ طے کریں۔ یہ میں نے مختوم شہاب الدین صاحب سے کہا تھا کہ جو سرائکستان کا نقشہ ہے اس میں سندھ کا کچھ حصہ بھی ہے، بلوچستان کا بھی ہے، صوبہ سرحد کا بھی ہے، جو اصل وہ جنوبی پنجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جنوبی پنجاب نہیں ہے، وہ سرائکستان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ سندھیوں کی حمایت بھی چاہیے اور بلوچوں کی حمایت بھی چاہیے، تو یہ جو ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں لوڈن والے، انہوں نے تبدیلی کی اور اس میں کہا کہ جی بلوچستان بھی نہیں چاہیے، سندھ بھی نہیں چاہیے، صرف ہمیں، یعنی اس خیال سے کہ وہ صوبے پسند نہیں کریں گے، وہ صوبے پسند نہیں کریں گے، وہاں سے ہمیں حمایت تقسیم نہیں صرف ملے گی، پنجاب کی کر دو، باقی صوبے تقسیم باقی صوبے نہیں۔ لیکن اب ہڈی جو پھنسی ہوئی ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک والی ہے کہ اس سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک قومی کمیشن بن جانا چاہیے اور اس قومی کمیشن کو فل مینڈیٹ اسمبلی کی طرف سے، اگر یہ صوبہ صرف ڈیرہ غازی خان کے موجودہ ڈویژن پر جو خود حصہ تھا ملتان ڈویژن کا اور ملتان کے موجودہ ڈویژن پر ہوگا تو یہ ایک چھوٹا صوبہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ دوسرا سوال ہے، خود بہاولپور والوں سے میں جو دانشور ملتے ہیں کہتا ہوں کہ آپ الگ صوبہ بنا دیتے ہیں، وسائل آپ کے وسائل کیا ہیں، آپ صوبہ چلائیں گے کیسے؟ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک صوبہ بنے گا تو اس میں وسائل پھر پیدا کرنے پڑیں گے، اور مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش کی دی جاتی ہے کہ وہ ملک بنا ہے، اس وقت تو وہ غربت تھی، افلاس تھا، آج وہ ہم سے آگے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وسائل کو ترقی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک لیتھارجک ایٹیٹیوڈ کا شکار ہیں، ایک دور دراز پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے خود کما کے کھانا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، آخر پہلے ریاست چلتی ہے۔ یہ بھی مت ہے کہ آگے ہیں، بنگلہ دیش میں جائیں ان کی غربت دیکھنے والی ہے۔ غربت اپنی جگہ پہ دیکھیں جی، آپ کا ان کا جو سکہ ہے وہ بہتر ہوا ہے، اس کی آپ سے بہتر ہوا ہے، اس کی ایکسپورٹ آپ سے بہتر ہے۔ ایکسپورٹ ٹوٹل تو بہتر نہیں، 26 ارب ڈالر تو وہ نہیں ایکسپورٹ کرتے، نہیں 26 ارب نہیں، 18-20 ہی، آپ کا 26 کہاں ہے ابھی تک؟ نہیں تو ہماری تو ان کی بھی ریکارڈ میں ہی ہے نا، وہ تو مغرب کی مدد کے ساتھ اب کر رہے ہیں، وہ پٹسن ریشمی جو ریشہ تھا وہ ختم ہے۔ جو بھی دیکھیں بات یہ ہے، وہ پٹسن ان کی کم ہو گئی، کاٹن میں وہ آ گئے، اب کاٹن پہ ہماری اجارہ داری تھی،
وہ تو آئے کہاں، کاٹن تو اگا نہیں رہے ہیں، وہ تو ٹیکسٹائل کا کوٹا ختم کر دیا، ہمارے کارخانے، ہمارے انٹرپرینور نے کارخانے وہاں لگا دیے، پیسے کما رہے ہیں۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہمارا پتھر ہے وہ پالش ہوتا ہے دبئی میں جا کے یا یورپ میں جا کے، ہمارا چاول ہے وہ پالش ہوتا ہے دبئی میں جا کے، ہماری کاٹن ہے ہم وہ سارا سپننگ پہ زور ہے ہمارا، اور فنشڈ گڈ جو ہے دوسرے تیار کر رہے ہیں۔ طریقہ جو بھی ہو، وسائل جتنے بھی ہوں، جس طریقے سے ہوں، دیکھیے نا جاپان کے اپنے کیا وسائل ہیں، کون سی چیز وہ خود پیدا کرتا ہے، ہانگ کانگ کے پاس کون سے وسائل ہیں، سنگاپور کے پاس کون سے، پاکستان سے زیادہ وسائل تو نہیں ہے نا۔ مسئلہ تو ہے مینجمنٹ کا، اگر اچھی مینجمنٹ مل جاتی ہے ان صوبوں کو تو ممکن ہے وہ بہت بہتر ہوں۔ اب دیکھیں نا وسائل کی سب سے زیادہ وسائل تو بلوچستان میں ہیں، غربت بھی سب سے زیادہ وہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ایشوز تو بعد کی بات ہے۔ جب ایک عوام نے طے کر لیا ہے، یہ جب پاکستان بن رہا تھا یہی باتیں کانگریس کہتی تھی کہ پاکستان چلے گا کیسے، اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے، وسائل آ گئے۔ تو اب یہ دلیل وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں صوبہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اس میں بدمزگی پیدا نہ کریں، آباد کار اور مقامی کے درمیان جو زبان کی بدمزگی ہے پیپلز پارٹی والے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ بھی اب ظاہر بات ہے جب نعرے بازی ہوگی، تقریریں ہوگی تو بدمزگی ایک فطری سی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دو صوبے بننے ہیں، یہ بھی بنا لیں، پھر ہزارہ بھی بنا لیں، فاٹک بھی بنا لیں، اس کے بعد پھر انتظار کریں جب یہ مہاجر صوبے کا اور پشتون صوبے کا نعرہ لگے گا، اور پھر ہم پوچھیں گے ان سے کہ جناب اب کیا خیال ہے۔ اچھا ایک کال بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، جواب آپ ہی دیجئے گا، اب لیٹ آنے کی یہ تو جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میر صاحب میں راجہ بول رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قوم کو اس پر تو متحد نہیں کر سکے کہ کالا باغ ڈیم بنے، قوم کے مسئلے حل ہوں۔ ہم یہ ضرور کر سکے کہ صوبے بنانے کے لیے، ملک کے مزید افراتفری پھیلانے کے لیے وسائل ہے نہیں، 4 صوبے چلانے کے لیے بات 8 صوبوں کی کر رہے ہیں، اس پر قوم کو متحد کر رہے ہیں۔ جس ملک کا صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سزا یافتہ ہوں گے وہاں حالات ایسے ہی ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں میر صاحب کہ یہ ہم جو کہتے ہیں بے حس قوم، وہ حس قوم وہ ہے جو پیپلز پارٹی کو اس دور میں ووٹ دیتی ہے، MQM کو دیتی ہے، اور فراد کے بے ایمانوں۔ آپ سن لیجیے، آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ملک کا صدر جو ایسا سزا یافتہ اور وزیر اعظم ہو تو اس کا تو حالات ایسے دیکھیے یہ تو ایشوز ہیں، اور میرے خیال ہے ان ایشوز کا حل بھی یہی ہے، چھوٹے یونٹ جب ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ یہ اتنے دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی دسترس سے دور ہیں، پھر ایک بہت اہم ایشو ہے۔ آپ کا یہ خیال نہیں کہ اگر لوکل باڈی سسٹم ہمارے افیکٹلی بھی چل رہا ہوتا تو شاید ہمیں اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے جو اب؟ یہ اہم بات ہے، لیکن لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ بہت سے مسائل حل نہیں کرتا، یونٹ کا مسئلہ تو حل نہیں کرتا نا، کہ اتنا بڑا ایک 10 کروڑ کی آبادی کا ایک یونٹ ہے، تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اس وجہ سے باقی صوبے چپ ہو جائیں گے ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے نا جی۔ دیکھیں ایک کال اور بھی کی بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، نہیں میرے خیال میں کچھ پرابلم پیدا ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں بات ختم ہونے والی ہے جی۔ تو میر صاحب یہ ٹیکس کا جو سسٹم ہے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہر آدمی کو ٹیکسیبل بنائیں، یہ ٹھیک بات ہے جی۔ اس کی وجہ سے جو رسپانسبلٹی کا احساس ہوگا وہی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا۔ بس اسی کے ساتھ جی وقت تو ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔